بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24/7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینس کے تعاون سے بابر حیات شو۔ ناظرین، مصباح الحق بہت خوش ہیں، اور خوش کیوں نہ ہوں کہ ان کی جو 1 سالہ کارکردگی ہے وہ اتنی زبردست رہی ہے کہ آج انہوں نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی 1 سال کی کارکردگی سے اتنے مطمئن ہیں کہ جتنا ہونا چاہیے، اور ان کا اطمینان اتنا زیادہ ہے کہ وہ اب کہیں نہیں جانا چاہ رہے۔ لگ تو ایسا ہی رہا ہے ان کی گفتگو سے کہ شرمندگی نام کی کوئی چیز ان کے قریب نہیں آئی، حالانکہ اس 1 سال کے دوران انہوں نے جو کارنامے کیے ہیں اس پروگرام میں تفصیل سے ہم ان کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے آپ کو ان کے کارنامے بتاؤں گا، اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے کتنے نئے کھلاڑیوں کو موقع دیا، کتنا نیا ٹیلنٹ ٹیم میں لے کر کے آئے، اور کیا کیا کمال کیا انہوں نے، ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے فالو کیجئے انسٹاگرام پہ @بابر حیات شو، اور فالو کیجئے ٹک ٹاک پہ @بابر حیات شو۔ تو جناب، جب مصباح نے ٹیم کا چارج سنبھالا تو پاکستان بہت بری کنڈیشن میں تھا۔ آبویسلی آپ کو پتا پاکستان T20 میں پہلی نمبر پہ تھا، تو اس سے بری کنڈیشن تو ہو ہی نہیں سکتی پاکستان کی۔ تو اس کنڈیشن سے 1 سال میں مصباح صاحب نے ایسی شاندار کارکردگی دکھائی کہ مصباح صاحب ہماری ٹیم کو 1 نمبر سے زبردست طریقے سے چوتھے نمبر پہ لے آئے۔ ٹھیک ہے جی، وہ تو 5ویں نمبر پہ آنے والی تھی، لیکن اگر پاکستان یہ میچ نہ جیتتا انگلینڈ سے، آخری T20 میچ، تو پکی 5ویں نمبر پہ ہونی تھی۔ اور مصباح الحق صاحب نے مزید زیادہ اطمینان کا اظہار کرنا تھا کہ مزید اطمینان ہو گیا مجھے کہ اب ہم چوتھے سے 5ویں نمبر پہ یعنی ترقی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر دیکھیے کہ جب یہ صاحب آئے تو پہلی سیریز ہم نے جو ہے وہ آسٹریلیا کے خلاف کھیلی، وہ بھی ہم ہار گئے۔ پھر ہم کھیلے ان کے خلاف، سری لنکا کے خلاف، ان کی بھی وہ بی ٹیم تھی، اور اس سے بھی ہم ہار گئے، بلکہ کلین سویپ کھایا ہم نے ان سے، بہت زبردست قسم کی فتح نصیب ہوئی ان کو ہمارے خلاف میں، اور انہوں نے کمال کر دیا جی، ہماری ٹیم کو زبردست شکست دی، اور پھر ہماری جو پوزیشن ہے نمبر 1 سے وہ سرکنے لگی ہمارے پاؤں کے تلے سے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم جیتے جی بنگلہ دیش سے ہم جیت گئے، واہ جی واہ، زبردست ہو گیا۔ اور اسی خوشی میں ہم پھر ٹیسٹ سیریز بھی جیت گئے سری لنکا سے، وہ بھی ہم بہت خوش ہو گئے، کیونکہ دونوں ٹیموں سے ہم نے اپنے ملک میں جو ہے وہ بدلہ لے لیا۔ اب آ جائیں جناب، ہم انگلینڈ میں آ گئے، تو انگلینڈ میں ہم ٹیسٹ سیریز ہار گئے 10 سال بعد۔ پاکستان 10 سال سے انگلینڈ میں ٹیسٹ سیریز نہیں ہارا تھا۔ پاکستان ٹیسٹ سیریز میں جیتا بھی نہیں تھا، لیکن ساری سیریز پاکستان ڈرا کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ لیکن اس بار جو ہے وہ مر کے ہم آخری ٹیسٹ ڈرا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بھی ہاتھ سے جا رہا تھا۔ مصباح صاحب بہت خوش ہیں، ہیپی ہیں کہ چلیں ہم نے آخری ٹیسٹ میچ بچا تو لیا۔ انہوں نے کہا ہم نے بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ قسم کی کرکٹ کھیلی ہے انگلینڈ کے دورے میں، اور وہ اس سے بالکل مطمئن ہے۔ یہ الگ بات کہ ہم ہار گئے ہیں، اور اس پہ ایک بار انہوں نے ضرور کہا کہ مہربانی ان کی، ویسے نہ بھی کہتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مصباح صاحب آپ کی مہربانی کہ آپ نے کہا کہ ہارنے پہ آپ کو افسوس ہوا ہے، ورنہ ہارنے پہ آپ کو اکثر افسوس نہیں ہوتا، بلکہ آپ تو خوش ہو جاتے ہیں ہارنے کے اوپر۔ افسوس تو پاکستانی قوم کو ہوتا ہے کہ وہ انتظار کرتی ہے 6 مہینے 7 مہینے کہ کوئی سیریز آئے گی پاکستان کی، اور پاکستان کے سٹارز اس میں پرفارم کریں گے، اور پھر یہی ہوتا ہے جو ہوتا آیا ہے اور جو ہوتا رہے گا جب تک آپ ایٹ لیسٹ چیف سلیکٹر رہیں گے۔ موصوف نے گزشتہ 1 سال میں مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ کون سا کو بہت ہی زبردست سینسیشنل قسم کا ڈیبیو دیا ہے، سوائے حیدر علی کے، وہ بھی منتیں کر کے، ترلے کر کے، ہاتھ جوڑ کے۔ کون سا ایسا سابق کرکٹر نہیں ہے کہ جس نے اپنے یوٹیوب چینل پہ یہ نہ کہا ہو کہ خدا کے لیے حیدر علی کو موقع دیں، خدا کے لیے حیدر علی کو موقع دیں۔ اور اس کے بعد جا کے آخری میچ میں کفر ٹوٹا خدا کر کے،
اور آپ نے ان کو موقع دیا اور اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا سب کو کہ بھائی مجھے 6 مہینے پہلے موقع ملنا چاہیے تھا، اور آپ منیر نیازی کی اس نظم کے مصداق کے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ڈیسیجن میکنگ ویری پور ڈیسیجن میکنگ، سلیکشن میں سارے بالرز کو لے گئے، بیٹسمینوں کا کوئی آپ کے پاس نیم البدل ہی نہیں تھا کہ اگر اسد شفیق 2 میچوں میں نہیں چلے تو ہمارے پاس ان کی ریپلیسمنٹ نہیں تھی، اوپنرز نہیں چلے تو صرف ایک ریپلیسمنٹ تھی ہمارے پاس، اور وہ بھی جو ہے وہ امام الحق کی صورت میں، اس کو بھی موقع نہیں ملا۔ کاشف بھٹی 3 سال تو نہیں، 3-4 سیریز سے ساتھ میں ہے، اس بیچارے کو ڈیبیو نہیں ملا۔ عثمان قادر کو لے کر کے گئے، سارے میرے کروا کے لے آئے، اس کو ڈیبیو نہیں ملا۔ عمران خان سینئر کو صرف 1 میچ ملا، لیکن اس کے بعد سیریز ساری ملی، اس کو ساری سیریز میں لے کر کے گئے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب آپ نے بطور ایک چیف سلیکٹر کے کیا کارنامہ سر انجام دیا، جبکہ اس سے پیچھے جو انزی کا دور تھا، انضمام الحق کا، حالانکہ میں اور آپ سب ہم اس پہ کرٹیسائز بھی کرتے تھے، ہم اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوتے تھے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا دور اس کے دور سے بہت اچھا تھا۔ ایٹ لیسٹ نئے کھلاڑی دیکھنے کو ملے، حسن علی آئے آپ کی ٹیم کے اندر، پھر آپ کی ٹیم کے اندر فخر زمان آئے، پھر آپ کی ٹیم کے اندر امام الحق آئے جنہوں نے، پھر عابد علی کو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے موقع دیا، ظاہری بات ہے پہلی بار وہی عابد علی کو لے کر کے آئے۔ تو بڑے نام، بڑے کرکٹرز آئے ہیں ان کے دور میں، شاہین شاہ آفریدی آئے ان کے دور میں، پھر انہی کے دور میں جو ہے وہ محمد حسنین کو موقع ملا، مطلب کافی سارے نئے نام آئے ہیں ان کے دور میں۔ ان کے دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وقار یونس کو جو ہے وہ ایک نظر آ گیا حارث رؤف، اور اس کو ایٹ لیسٹ اب جو سیریز ہوئی ہے اس میں اس کو 3 میچ کھلائے گئے ہیں۔ باقی مجھے کوئی سچ کوئی اتنا بڑا نام کوئی جس کو ہم کہیں کہ جی انہوں نے بہت ایکسیپشنلی کوئی نیا ٹیلنٹ لے کر کے آئے ہیں، لے کے گئے ہیں ساتھ میں، تو اس کو موقع نہیں دیا۔ روہیل نذیر کو لے کے گئے ہیں، اس کو موقع نہیں دیا۔ پھر یہ ہے کہ کہیں پہ ڈیسیجن میکنگ میں پرفیکشن نظر نہیں آئی۔ 2 T20 میچ رضوان کو کھلوا دیے، 1 میچ جو ہے وہ کھلوا دیا اس کو سرفراز کو، صرف ڈنگ ٹپاؤ کام چلانے کے لیے کہ جی چلے سرفراز کو بھی 1 میچ مل جائے۔ اور پھر شعیب مالک کو 2 میچز کھلوائے، دونوں میں نہ ایک بال کی، اور ایک میں بیٹنگ کر کے 13 پہ آؤٹ ہو گئے، دوسرے میں بیٹنگ بھی نہیں کی، بالنگ بھی نہیں کی، فیلڈنگ کرتے رہے۔ یہ تو صاحب نے چاند چڑھائے ہیں 1 سال کے اندر، اور 1 سال میں یہ چاند چڑھا کے بھی، یہ کچھ کر کے بھی، اگر مصباح صاحب آپ مطمئن ہیں نا تو یقین کریں تھوڑا سا پانی چاہیے، کم از کم ہمیں ہی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ کو تو نہیں آئے گی کچھ بھی، کو جو بولنے والے ہیں ان کو ہی شرم کرنی چاہیے کہ یار وہ اپنا بولنا بند کر دیں، کیونکہ مصباح صاحب اپنی جگہ پہ پکے ہیں، ڈٹائی کی حد ہے، وہ کہتے ہیں میں مطمئن ہوں، جو میری کارکردگی ہے وہ بہت زبردست ہے۔ آپ ذرا ان کی 1 سالہ کارکردگی کے اوپر کیا رائے دیں گے، نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بابر حیات کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔